الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز سامعین کرام، ایک چیز جو ہمارے اندر بالکل مفقود ہو چکی ہے، میرے آپ کے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا وجود بالکل ختم ہو چکا ہے، جو سراسر ہمارے لیے نقصان اور تباہی کا سبب ہے، وہ چیز ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس قرآن کریم کے اندر بے شک بہت ساری نشانیاں ہیں کن لوگوں کی، صبار شکور، جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ قرآن کریم کے اندر شکر کرنے والے، صبر کرنے والے لوگوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، میرے اور آپ کے وجود کے اندر صبر نام کی اور شکر نام کی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی اللہ اگر کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شکر کرے۔ ایک بندے کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، اس کو چاہیے شکر کرے۔ ایک بندے کو اللہ نے کم اولاد دی ہے، اس کو چاہیے اس پہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ ایک بندے کو نہیں بھی دی، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک بندے کو دولت کم ملی ہے، چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ زیادہ چاہتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہے، اور پھر کیا فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نماز کے بعد یہ الفاظ بالکل نہ بھولنا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، وحسن عبادت کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے سکھائے کہ اللہ میں تجھ پر تیرے شکر کرنے کی، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور تیرا ذکر کرنے کی، اور اپنی اچھی تیری عبادت کرنے کی۔ یعنی میں اپنی عبادت کو تیرے لیے اچھا کرنے کی تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور تیرے شکر کرنے کی، تیرے لیے شکر کرنے کی، اور تیرا ذکر کرنے پر تیری ہی معاملت کا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر یہ فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 1-2 مقامات پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، ہم نے یہ چیزیں تمہیں کیوں دیں، ہم نے یہ فلاں چیز تمہیں کیوں دی، ہم نے تمہیں ایک آزاد ملک کیوں دیا، ہم نے زمین، آسمان، پانی، چاند، ستارے، یہ جتنی نعمتیں ہیں ساری ہم نے کیوں پیدا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ ہر چیز کی وجہ اللہ نے یہی بتلائی ہے، لعلکم تشکرون۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے کس لیے بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم اس میں رہو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، اتنی نعمتیں کیوں کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری نعمتوں کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اور محترم ساتھیو، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو، شکریہ ادا کیا کرو، میں نے جو تمہیں اتنی نعمتیں دی، ہوا، فضائیں، آزاد موسم دیا، پانی، ہر چیز کی نعمت تمہیں عطا کی، میری نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگو گے تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے سوال بھی ہوگا۔ تو محترم ساتھیو، شکر کا جو پہلو ہے اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو بہت زیادہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر برکتیں آ سکتی ہیں، ہماری رشتہ داریاں ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے، گھروں کے اندر فساد اور بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، اللہ نے اس حال میں رکھا ہے پھر بھی رو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ
جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے خاصے گھر ہیں، وہ اچھا کھاتے ہیں، وہ پھر بھی رو رہے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اللہ تذروا نعمت اللہ علیکم، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دیکھو کس کی طرف؟ جو تم سے نیچے ہے، اس بندے کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، جس کے پاس جوتا نہیں ہے، تمہارے پاس جوتا ہے، تم اس کو دیکھو، تمہارے پاس جوتا نہیں ہے، تم اس کو دیکھو جس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کو دیکھو جس کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ چلو آپ کے پاس ٹانگیں تو ہیں، چل تو سکتے ہو، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اور محترم ساتھیوں، رسول اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان، زمین، چاند، ستارے سارا کچھ بنایا ہے، اور ایک جگہ اور اگلا الفاظ کیا کہا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں شکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا اور اللہ نے تب یہ بات کہہ دی کہ یہ سارا کچھ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، شکر کرنے سے اور اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک سادی سی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے کم عطا کیا ہے، اگر اللہ نے ایک مشکل اور تنگی کے اندر آپ کو رکھا ہے، اللہ نے آپ کو ایک مصیبت کے اندر ڈالا ہے، آپ نہ ایک دن اس مصیبت سے ضرور نکل جائیں گے، لیکن آپ نے اس مصیبت کے اندر شکر سے کام لینا ہے یا رو کر کام لینا ہے، اللہ کی ناشکری سے کام لینا ہے، آپ نے اس مصیبت کے اندر وویلا کر کے کام لینا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ نکل تو ایک دن ضرور جائیں گے آپ۔ تو اس لیے مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں کریں، اور مل جائے گا۔ وقت گزر جائے گا لیکن اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، قرآن کریم کے اندر شیطان جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور آخری الفاظ جو اس نے کہے تھے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے شکر کرنے والوں کو نہیں پائے گا۔ دیکھ لینا میں ان کو گمراہ کروں گا اور تو ان کے اکثر کو نہ شکرہ پائے گا۔ اس نے اللہ کو یہ بات کہی تھی۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے شیطان کی بات کو ماننا ہے یا رحمان کی بات کو ماننا ہے۔ ذہن میں ہمیشہ شکریہ کا جملہ رکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کسی کو بھی تباہ نہیں کیا، اللہ نے ناشکری کی وجہ سے ایک بستی کو تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جس کے پاس جو مطمئن تھے، امن کی حالت میں رہتے تھے، ہر حال ہر صورت کے اندر وہ مطمئن تھے، ان کے پاس ان کا رزق ہر طرف سے آتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے پھر ان کو بھوک، پیاس، افلاس کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بستی کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا، وہ امن کی حالت میں بالکل مطمئن تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کیا کام شروع کر دیا؟ اللہ کی ناشکری کرنی شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ نے پھر ان کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری اس کی وجہ سے سزا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر عذاب بھی مسلط کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے سارے عذاب ہیں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی قحط سالیوں کی صورت میں، تو کبھی سیلاب کی صورت میں، کتنے اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے اندر ڈالتا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، یہی وجہ ہے
ہمارے آزمائش کے اندر جانے کی، ہم اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کوئی انعام کیا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے پانی پیدا نہیں کر سکتی، ہوا اس کی فراہمی نہیں دے سکتی، وہ اپنے بچے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی نعمت پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ اس نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، سب کچھ دیا ہے اللہ نے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناشکری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔